بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو دا ٹری آف اسلام کی طرف سے پیار بڑا سلام۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ انسان پر مصیبت اور بیماریاں کیوں آتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنے مومن بندے کو دنیا میں غربت زدہ اور تنگ حال بنا دیا ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، یہ جنت میں نے اسی مومن کے لیے تیار کی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اگر اس مومن کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور پھر اس کو یوم ولادت سے لے کے یوم قیامت تک چہرے کے بل گھسیٹا جاتا رہے اور لیکن اس کا انجام جنت ہو تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی تنگی دیکھی ہی نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنے کافر بندے کے لیے دنیا میں بڑی وسعت پیدا کی ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھولا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جہنم اسی کافر کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، اس کافر کو اس کے یوم تخلیق سے لے کر روز قیامت تک پوری دنیا دے دی جائے لیکن اس کا انجام یہ ہوا تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی بلائی دیکھی ہی نہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امراض اور ان کے ثواب کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ سے عافیت اور صحت والی زندگی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عافیت اور صحت عطا فرما دیتا ہے تو وہ موت سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے، مستقبل کے بارے میں واعظ و نصیحت بن جاتی ہے۔ اور جب منافق بیمار ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے عافیت عطا کر دی جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہو جاتا ہے جسے اس کے گھر والوں نے باندھ رکھا ہو اور پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑا تھا۔ کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی قسم، میں تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس سے چلے جاؤ، تم ہم میں سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو تر و تازہ روشن کرے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی اور پھر جیسی سنی اور ویسے ہی آگے اس کو پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مصیبتوں اور آزمائشوں سے امتحان لیتا ہے جیسے کہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو بلائی و بڑائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الانبیاء۔ جو کوئی اس امتحان میں کامیاب ہوگا جنت اس کا انعام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ یہ تو مسلمان کے ایمان کا جز اور حصہ ہے کہ وہ یقین رکھے کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے منتخب کرتا ہے، برائی ہو یا بلائی، خوشی یا غم، سب بندے کے فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی تعجب انگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں فرماتا مگر اس کی بھلائی کے لیے، اور یہ اعزاز سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس حکمت الہی کو پوری طرح سمجھنا کہ ان ساری مصیبتوں کے پیچھے کیا ہے، یہ ساری مصیبتوں کے پیچھے کیا راز ہے، یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے، کیونکہ ہمارا علم فقط ظاہری معاملات کی حد تک محدود ہے۔ صرف اللہ ہی کو علم ہے کہ آخر میں حالات کیسے بدلیں گے اور بندے کو اس سے کیسے فائدہ پہنچے گا۔ بظاہر ہمیں مصیبتیں بری لگتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر بہت فائدہ مند ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے حق میں اتنی ہی مصیبتیں اور مشکلات لکھی ہیں جتنی کہ اس میں اٹھانے کی طاقت ہو، استطاعت ہو اور ایمانی قوت ہو۔ یہ ناانصافی ہوتی اگر ہر کسی کو ایک جیسی مصیبت سے آزمایا جاتا اور ناکامی پر اسی طرح
سزا دی جاتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی نسبت زیادہ صبر کی استطاعت رکھتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف اور اپنی مخلوق پر مہربانی، شفقت اور رحم دلی ہے، جس کی بدولت وہ اپنے بندوں کو ان کی استطاعت کے مطابق آزماتا ہے اور اسی کے مطابق ان فرمانی کے بدلے انہیں سزا بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے گا وہ اس کے لیے ہے اور جو برائی وہ کرے گا اس کا وبال بھی اس پر ہے۔ سورۃ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ اس انصاف پسندانہ قانون کے تحت علماء کرام نے صبر کو فرض قرار دیا۔ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ حادثات آدمی کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی متاثر کرتے ہیں، تب تو اس شخص میں ضروری استطاعت ہوگی جس سے کہ وہ سختیوں کو برداشت کر سکے اور صبر کرنے والا بن جائے اور برداشت کرنے والا بن جائے۔ یہ بات اس پر حرام ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے یا انتہائی جوش و غصے کا مظاہرہ کرے یا ایسی کوئی حرکت کرے یا بات کہے جس سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناپسندگی ظاہر ہو رہی ہو، جیسا کہ لمبی دردناک چیخ، کپڑوں کا پھاڑنا، گال پیٹنا وغیرہ۔ جزا کے دن بندے سے اس کی ہر اس حرکت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی جس سے منع کیا گیا تھا اور اس سے بچنے کی تلقین کی گئی تھی، اس سے بچنے کی بندے میں استطاعت بھی تھی۔ ڈیئر فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔